السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ونصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور اللہ نے ہمیں جو طاقت و قوت دی اس کی بنیاد پر ہم نے رمضان المبارک کے روزے بحسن خوبی مکمل کر لیے۔ میرے بھائیو، آج آپ حضرات کے سامنے میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے شوال المکرم کے 6 روزے، جسے ہم شش عیدی روزے بھی کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہم شریعت اسلامیہ کے اندر عبادتوں کے تعلق سے اگر ہم معلوم کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ عبادتیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک عبادت جس کا تعلق فرائض سے ہے اور ایک عبادت جس کا تعلق نوافل سے ہے، یعنی ایک عبادتیں ایسی ہیں جو فرائض اور واجبات کا درجہ رکھتی ہیں، اور ایک عبادت ایسی ہے جسے نفل کا درجہ دیا گیا ہے۔ فرائض کے اندر 5 وقت کی نماز جو فرض ہے، رمضان کے روزے جو ہم پر فرض ہیں، اسی طریقے سے صاحب مال کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر نوافل کی بات کی جائے تو نفلی عبادات کے اندر چاشت کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، سنن رواتب ہے، اسی طریقے سے کچھ مخصوص مہینوں کے اندر کچھ مخصوص روزے کا ذکر بھی ملتا ہے، یا ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے، یعنی چاند کی تاریخ کے 13 اور 14 اور 15 کے روزے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہر ہفتے کے سوموار اور جمعرات کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، یہ سب جو عبادتیں ہیں یہ نفلی عبادت کہلاتی ہیں۔ اگرچہ یہ عبادت نفلی ہیں میرے بھائیوں، مگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، امتوں کو ان عبادتوں کو انجام دینے کے لیے ابھارا ہے۔ یہ بات دیگر ہے کہ اگر کوئی انسان یہ عبادات انجام نہیں دیتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ سنن رواتب کو اگر بار بار چھوڑتا ہے تو اس کے تعلق سے محدثین کرام اور ائمہ کرام کے اقوال موجود ہیں دلائل کی روشنی میں کہ وہ گنہگار ہوگا۔ اگر جان بوجھ کے متواتر اگر سنن رواتب کو چھوڑ دیتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ البتہ دیگر عبادات جیسے مثال کے طور پہ چاشت کی نماز ہے، جسے ہم صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، اسی طریقے سے تہجد کی نماز ہے، اسی طریقے سے نفلی روزے ہیں، نفلی روزوں کے اندر میں محرم الحرام کے ہم روزے رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عرفہ کا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو روزہ ہے، یہ جو نفلی روزے ہیں، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، مگر اگر ہم کبھی نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ مگر میرے بھائیو، اگر رکھتے ہیں تو اس کا اتنا فائدہ، اتنا زیادہ ہمیں اجر اللہ رب العالمین دے گا جس کا ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان عبادتوں کی طرف ہمیں ابھارا ہے۔ میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کے روزے مکمل کر چکے ہیں۔ رمضان کے بعد جو مہینہ، رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ شوال کا مہینہ آتا ہے، اور 1 شوال کو ہم اور آپ خوشیاں مناتے ہیں عید کی شکل میں۔ میرے بھائیو، شوال کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 روزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ اور اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ میں نے کہا جیسے شروع میں کہ اس روزے کو کوئی شش روزی کہتا ہے اور کوئی شش عیدی روزہ کہتا ہے، یعنی 6 روزہ، عید کے بعد کے 6 روزے شوال مکرم کے مہینے کے۔ میرے بھائیو، اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اگر اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح مسلم کے اندر میں کتاب الصیام حدیث نمبر 1164 میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ اگر
کوئی انسان رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد اگر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ اجر میں ایسے ہیں جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ آسان زبان میں یوں سمجھیں کہ اگر کسی نے رمضان مبارک کے روزے کے بعد شوال کے مہینے میں اگر اس نے 6 روزے رکھ لیے تو اس کا یہ 6 روزہ رکھنا پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، یعنی اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب اسے اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی اور دوستوں، اور یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے۔ اس کی دلیل اگر آپ دیکھیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1164، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2433 کے اندر میں، کتاب الصوم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے 759 کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر 1716 کے اندر، اسی طریقے سے سنن دارمی، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث کے اندر میں یہ روایت موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھیں، اگر کوئی انسان رمضان مبارک کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس سے زیادہ فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ یہ نفلی روزہ ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو گناہ نہیں ملے گا، مگر اگر رکھتا ہے میرے بھائیوں تو اس کا کتنا بڑا اجر ہے آپ خود اس حدیث کے الفاظ سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو کان کصیام الدہر، تو گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک سوال یہ بھی آتا ہے اکثر کہ رمضان کے روزے کی اگر قضا کسی پر رہ گئی ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں کسی وجہ سے اس کے کچھ روزے چھوٹ گئے، جیسے ہمارے ماں اور بہنوں کے تعلق سے کچھ مسئلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ خصوصی مسئلے ہوتے ہیں، اس بنیاد پہ کچھ روزے چھوٹ گئے، یا ہمارے مسلمان بھائیوں کو کے روزے کسی عذر کی بنیاد پہ، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر چھوٹ گئے، تو وہ شوال کے مہینے میں پہلے وہ رمضان مبارک کے چھوٹے ہوئے روزے پورے کرے گا، یعنی اس روزے کی قضا کرے گا، یا پہلے شوال کے 6 روزے رکھے گا؟ یہ اکثر سوال ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیو، اس مسئلے میں علماء کے درمیان کچھ معمولی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے کی قضا اگر ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے رمضان کے روزے کی قضا کرے، اس کے بعد جو ہے وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ مگر میرے بھائیوں دلائل کی روشنی میں اور ائمہ کے اقوال کی روشنی میں اگر جو راجح موقف کی بات اگر کی جائے تو راجح موقف یہ ہے، یعنی راجح بات یہ ہے کہ افضل اور مستحب تو یہی ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا باقی ہے تو پہلے اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے روزے کی قضا دے، یعنی قضا کرے، اس روزے کو پورا کرے، جو چھوٹ گیا ہے رمضان کے مہینے میں جو روزہ اس کو مکمل کرے، اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھے۔ مگر اگر کبھی وہ یہ چاہے کہ میں پہلے شوال کے روزے رکھ لوں اور رمضان کے روزے کی قضا کرنے کے لیے، یعنی چھوٹے ہوئے روزے کو مکمل کرنے کے لیے تو پورا سال باقی ہے، اگلے رمضان سے آنے سے پہلے میں کر سکتا ہوں، تو میرے پاس ایک لمبا وقفہ ہے، ایک لمبا وقت ہے رمضان کے روزے کی قضا کرنے کے لیے جو چھوٹ گئی تھی، تو ابھی میں شوال کے روزے رکھ لیتا ہوں اور بعد میں انشاءاللہ میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کر لوں گا۔ تو میرے بھائیوں ایسا کرنا درست ہے، کر سکتا ہے۔ کیوں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 184 میں ارشاد فرمایا چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کے تعلق سے، جہاں پہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی انسان سفر میں ہے یا بیمار ہے تو پھر وہ کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اپنے روزے کی قضا بعد کے دنوں میں کر لے۔ کوئی ٹائم فکس نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، بعد کے دنوں کے اندر پورا کر لے۔ اور تمام مفسرین و محدثین کا یہ کہنا ہے کہ بعد کے دنوں کا اطلاق جو ہوتا ہے نا، وہ اگلے سال جو رمضان آئے گا، یعنی یہ رمضان تو گزر گیا، اب اگلا رمضان جو آئے گا اس سے قبل پہلے تک وہ اس کی قضا کر سکتا ہے۔ تو ایک لمبا وقفہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ مگر شوال کے روزے کا تعلق تو شوال سے ہے، اگر شوال کا مہینہ نکل گیا تو پھر آپ پورا نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان رمضان کے روزے کی قضا پہلے کر لے اور بعد میں شوال کے روزے اسی مہینے میں رکھے
تو یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ مگر اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں پہلے شوال کے روزے رکھ لوں اس مہینے میں، شوال کے مہینے میں، اور پھر بعد میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کروں، تو یہ بھی میرے بھائیوں درست ہے، جائز ہے، کوئی مضائقہ اس میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ شوال کے روزے جو 6 روزے ہیں وہ ہم رکھیں گے تو وہ متواتر رکھے جائیں یا اس کے اندر تفریق کی جا سکتی ہے؟ یعنی کیونکہ شوال کے مہینے کی بات ہے تو یہ پورے 30 دن میں ہم اس 6 روزے کو مکمل کر سکتے ہیں؟ ایک دن روزہ رکھا، 2 دن چھوڑ دیا، یا 1 دن چھوڑ دیا، یا 4 دن چھوڑ دیا، پھر 1 رکھ لیا، پھر 1 دن چھوڑ دیا، پھر 1 دن رکھ لیا، کیا اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں یا مجھے اس سلسلے وار ایک ساتھ کنٹینیوٹی کے ساتھ رکھنا پڑے گا؟ تو میرے بھائیوں اس تعلق سے دیکھیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے، کیوں کہ کسی بھی حدیث میں یہ بات نہیں ملتی، دلیل کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ یہ روزے متواتر رکھنے چاہیے۔ اگر حدیث میں قید نہیں ہے، اگر حدیث کے اندر میں اگر ہمارے لیے کوئی قید نہیں بتائی گئی ہے، ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، تو پھر یہ وسعت ہے، یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ اگر کوئی متواتر رکھنا چاہتا ہے تو وہ متواتر بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی تفریق کر کے رکھنا چاہتا ہے کہ بھئی ایک روزہ آج اس نے رکھ لیا، کل چھوڑ دیا، پھر پرسوں رکھ لیا، یا 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن پھر رکھ لیا، پورے مہینے میں اگر وہ 6 روزے مکمل کر لیتا ہے تو بھی یہ درست ہے، غلط نہیں ہے۔ دونوں طریقے درست ہیں، تواتر کے ساتھ یعنی ایک کے بعد دیگرے روزے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر تفریق کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں متواتر رکھنا چاہیے تو پھر ایسے کہنے والے کے اوپر دلیل دینا لازم ہوگا۔ ایسا کہنے والا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں روزے متواتر رکھنے چاہیے تو پھر ایسے شخص کو دلیل دینا پڑے گا کہ بھئی یہ دلیل ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ متواتر روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، حدیث کے اندر میں کوئی قید نہیں ہے، شوال کے مہینے کا ذکر ہے تو آپ چاہیں تو تواتر کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو تفریق کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور علماء نے کہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اس روزے کو جتنا جلدی ہو شوال کے مہینے میں پورا کر لے، بہتر ہے، کیونکہ پورے مہینے کا وقت تو ہے آپ کے پاس، مگر موت اور حیات کوئی نہیں جانتا، اور نیکی کا جب معاملہ آئے تو پھر ہمیں جلد سے جلد اس نیکی کو کر گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر میں آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالسَّابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یقیناً تم اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، جس کا عرض یعنی جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیو اس آیت کے اندر میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سبقت لے جائیں، یعنی آپ کوشش کریں کہ وہ عبادت جو سب کر رہا ہے آپ دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ کوئی انسان پورے مہینے میں پورا کر رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ جلدی سے جلدی اسے پورا کر لیں۔ میرے بھائی یہ مستحب ہے، بہترین ہے کہ آپ اس روزے کو جتنی جلدی ہو رکھ لیں تو یہ بہتر ہے۔ مگر میں نے شروع میں کہا کہ گنجائش ہے، آپ چاہیں تو تواتر کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں شروع میں، آپ چاہیں تو تفریق کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی کریں۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اور اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شوال المکرم کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے تو کیا اسے عید کے دوسرے دن کا روزہ رکھنا لازمی ہے؟ یعنی جو انسان شوال کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے عید یعنی 1 شوال کو تو عید ہوگی، پہلے شوال کو عید ہوگی، تو دوسرے دن کا روزہ رکھنا لازمی ہے اس کے لیے۔ اگر وہ دوسرے دن کا روزہ نہیں رکھ پاتا تو پھر وہ شوال کے 6 روزے نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح کی باتیں معاشرے میں کئی بار بازگشت کرتی ہوئی پائی گئی ہیں، یعنی لوگوں کے درمیان اس طرح کے مسائل کو سنا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیو، اس طرح کی بھی کوئی قید حدیث کے اندر میں نہیں ہے کہ اگر کوئی شوال کے 6 روزے رکھنا چاہتا ہے تو اس کو پہلے دوسرے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ پوری آزادی ہے کہ آپ پورے مہینے کے اندر میں جب آپ کو سہولت ہو، جب آپ چاہیں آپ روزہ رکھ لیں، مگر جلدی رکھ لیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے
ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے شوال کے مہینے کا، یہ 6 روزہ رکھ رہا ہے، اس نے 2 رکھے 3 رکھے، کسی وجہ سے وہ پورے 6 نہیں رکھ پایا، تو کیا وہ بعد میں اس روزے کی قضا کر سکتا ہے؟ قضا کر سکتا ہے؟ یا نیت رکھی کہ نیت کی اس نے کہ میں پورے 6 رکھوں گا، مگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنیاد پہ وہ 6 نہیں رکھ پایا، 2 رکھا 3 رکھا، باقی چھوٹ گئے، تو کیا بعد میں شوال کے بعد ذی القعدہ آتا ہے، ذی الحج آتا ہے، تو کیا ان دونوں مہینوں میں یا اس کے بعد والے مہینوں میں جس طرح سے روزے کی قضا کے تعلق سے ہے، تو کیا شوال کے روزے کی بھی قضا کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی یاد رکھیں، قضا کرنے کے تعلق سے کوئی روایت نہیں ہے۔ علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ یہ نفل عبادت ہے، اگر آپ نے نیت کر لی تھی پورے روزے کی اور آپ پورا نہیں بھی رکھ پائے، تو جتنا آپ نے رکھا ہے اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ، اور چونکہ آپ کی نیت پورے روزہ رکھنے کی تھی 6 کی، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی نیت کا ثواب آپ کو ضرور دے گا۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رکھ پائے ہیں تو قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے رکھنے والے کے لیے بہت زیادہ خوشخبریاں اور بشارتیں بتائی ہیں، بھاری بھرکم ثواب اور اجر کے تعلق سے ہمیں بتایا ہے کہ اس پر بے شمار اجر آپ کو دیا جائے گا، جیسا کہ اسی حدیث کے اندر بھی ہے کہ آپ کو پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو، میری گزارش ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور یہ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت و طاقت اور قوت دے۔ اللہ ہمیں جو ہے نفلی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کو بھی انجام دینے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔